علم والے بیٹھے ہوئے ہیں, سلسلے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں گلا کر رہا انہاں کو پوچھ لو, انہاں کو پوچھ لو میں کیا آکھیا. قرآن کہہ رہا وارفان اللہ کا ذکر ہے محبوب تیرے ذکر ہم نے بنا دیا. نور نہیں آکھیا, عیسیٰ نہیں کھا, اے سارے عالم کٹھے ہو جان, ساری کتاباں کٹھی کر کسے دست میں میرے آقا دے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسے پیغمبر سب نے بڑھا کے آکھیا ہوئے. کسے پیغمبر 1,24,000 پیغمبر آئے, 1,24,000 پیغمبر آئے, اللہ نے کسی نے سامنے باقی نہیں آکھیا کہ اے سیدنا موسیٰ میں تیرے نال پیار کرنا. آکھیا تو میرے محبوب نے آکھیا تسی بڑی لاڈلی امت ہو, تسی بڑے پیارے ہو, کسنا بڑے پیارے ہو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسی تھانوں ویکھیا, اسی تھوڑے نال نمازاں پڑھیاں, اسی تھوڑے سیر تفریح کیتی, اسی تھوڑے تہجد پڑھی, اسی جنگ بدر لڑی تھوڑے نال, بدر میں لڑے, کنگل میں لڑے, سو یعنی گلا اسی لڑے تھوڑے نال ویکھیا. لیکن اسی پوچھنا چاہتے ہیں ساڈے علاوہ بھی کوئی ہوگی نہیں تسی پیار کرن گے. ہائے تسی لکی نہیں, یو آر ویری لکی ان دی آل ورلڈ, یو آر ویری لکی ان فرنٹ آف می. تسی لکی نہیں. اور رب نے محبوب نے اس وقت آکھیا, صحابہ نے پوچھا اے رب نے محبوب سانو دس, اسی نے نمازاں پڑھیاں, تہجداں پڑھیاں, کھانے سارے نال کھاتے نال پھرتے رہے, سانو مان ہے گا, سانو ناز ہے گا, اسی سب نال رہے. لیکن اسی پوچھنا چاہتے ہیں ساڈے علاوہ بھی کسے پیار کرتا ہو کرو گے تسی. کالی قبر نے کیا کیا میں انہاں نال پیار کراں تھوڑے تو زیادہ جنہاں نے مینوں ویکھیا نہیں, جنہاں نے مینوں ویکھیا نہیں لیکن میرے تے ایمان لے کے آن گے کہ تھوڑے تو زیادہ پیار کراں. تے تسی لکی نہیں, تسی پیارے نہیں. وہ تھوڑی تصدیق اس ٹائم کی تھی جو تس دنیا میں آئے نہیں سی. 1400 سال گزر گئے, 1600 سال گزر گئے, 1600-1400 سال گزر گئے. اس نے سرکار مدینہ طور سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. صحابہ نے آکھیا, اللہ نے اپنے مومنان نے آکھیا, اے مومنوں یاد کرو میں نے تمہیں آگ کے احسان نہیں جتایا. کیونکہ کالی گل یہی گل ہے, تھوڑے کے ہو میں تھانوں اللہ نے آکھیا مومنانوں اے مومنوں یاد کرو میں نے تمہیں آگ کے احسان نہیں جتایا, کان دی احسان نہیں جتایا, زبان دی احسان نہیں جتایا, پاؤں دی احسان نہیں جتایا, ہاتھ دی احسان نہیں جتایا. دنیا کی ہر نعمت اے مومن تجھے عطا کر دی, عطا میں نے کر دی لیکن احسان نہیں جتایا. مان میرے احسان کو میں نے تجھے محبوب عطا کر دیا. کتنے پیارے یار تم, میرا رب کہہ رہا کالی کملے والے کو, کالی کملے والے کی طرف اشارہ کیجیے. اے مومنو مانو دنیا کی ہر نعمت نے میں نے عطا کی ہے لیکن مان میرے احسان کو, مان میرے احسان کو میں نے اپنا محبوب تجھے عطا کر دیا. اپنا محبوب نہیں دیتا, جتنا یاری ہو جائے نا, جتنا محبت ہو جائے وہ نہیں دیتا, وہ نہیں بشر دیتا, سوا ہو جاتے تباہ برباد ہو جاتے, لیکن اپنا محبوب نہیں دیتا. لیکن اللہ کا ہمارا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں کالی کملی والا عطا فرمایا. اگر اللہ چاہتا تو موسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا, عیسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا, 100 کسی کھاتے میں ڈال دیتا. لیکن سرکار مدینہ طور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر احسانات ہیں, عظیم احسانات ہیں کہ سرکار بھی عطا کیا, قرآن بھی عطا کیا. دیکھو نا ہم مولوی صاحب کہا رہے سی, گلا ہو رہی سی کہ آسمان نہیں بدلا, زمین نہیں بدلی, زمین نہیں بدلی, آسمان نہیں بدلیا, حدیثہ نہیں بدلی. اگر بدلے تو ہمارے خیالات بدلے, ہمارے نظریات بدلے. آج بھی موقع ہے, میں دعوت فکر و دعوت ذکر دے رہا ہوں. اس سال میں یہ بات دنیا کو بڑے ڈنکے سے کہتا جا رہا ہوں. اہل علم کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم نعرہ لگاتے ہو, تم نعرہ یہ لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تم یہ بار بار کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن یاد رکھو دوستو, ابھی الیکشن ہوا تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ پورے پاکستان میں 2 سیٹیں, only 2 seats in Pakistan, on 2 seats, you selected 2 seats in Pakistan, 2 seats اہل سنت کی ووٹ ملی. یہ پھر نعرہ کہاں گیا؟ نہیں, اگر نعرہ لگایا تو پکے ہو جاؤ. وہ بندہ تمہیں مل گیا ہے, مجاہد اسلام تمہیں مل گیا ہے, مرد کلندر تمہیں مل گیا ہے, خادم حسین نجمی صاحب کی صورت میں بندہ تمہارے پاس آ گیا ہے, پیروں سے آباد ہے, پیروں سے آباد ہے, لیکن میرے نبی کا متوالا ہے, میری نبی سے پیار کرنے والا ہے, صحابہ سے پیار کرنے والا ہے, کتابوں سے پیار کرنے والا ہے, نبی کی سنت پر اپنے آپ کو ذبح کرنے والا ہے. وہ اپنی زبان سے کہتا ہے ابھی رب نے چنا نہیں ہے, صرف رب سے کام لے رہا ہے.
حضرت علامہ قاری تو خاتم حسین صاحب فرما رہے ہیں رب نے ابھی چنا نہیں ہمیں، چنا نہیں ہے، صرف ہم سے کام لے رہا ہے. جس دن چن لے گا اس دن ممتاز قادری بن جائیں گے، جس دن چن لے گا ابن غازی اس دن بن جائیں گے، جس دن چن لے گا اس دن محمد عامر چیمہ بن جائیں گے. جس دن چن لے گا صرف کام لیا جا رہا ہے. لیکن آج لبیک کہو، لبیک کہو، اس کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے اس کا ساتھ دو. سپرڈینٹ جیل نے کہا یار ایک کتنے پاگل ہیں، قرآن کا حافظ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، سوئن سوئن دینی معاملہ سب جانتا، انہوں نے لے آئے ویر سے بیٹھا کی کرتا سے جیل. سپرڈینٹ جیل نے کہا اے سارے پاگل کہ آپ سے کیا لینا چاہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آئی، تم قرآن کے حافظ بھی ہو. میں نے خود سنا ہے آپ نے فرمایا الف الحمدللہ الف سے شروع ہوتا ہے، سورت پہلی سورت ہے، سورت فاتحہ پہلی قرآن کی سورت ہے. الف سے ادھر سے الحمدللہ الف اس میں لگتا ہے، الف لام میم کہیں سورت بقرہ تو الف بھی اس میں لگتا ہے. اور آپ نے فرمایا سورت اللہ جو ہے آخری ہے، اس کا سین آخری ہے. تو ماننے والو، اللہ کو ماننے والو مجھ سے جہاں سے مرضی سن لو. مجھ سے خادم صاحب نے کہا الف سے لے کر سین تک قرآن لکھا ہوا ہے، تو تمہارا دل چاہتا وہاں سے سن لو، میں سنانے کو تیار ہوں. تم ہمیں چیلنج کرتے ہو، اگر میں نے ایک بندہ کھڑا کر دیا وہ پہلی سب کے اندر قرآن سنائے گا، تو ہم سے بات کرتے ہو. تمہیں تو قل واللہ نہیں آتی، لکھ کر دیتے تب بھی تمہیں قل واللہ نہیں آتی. تم ہمارے سربراہ بنے ہوئے، تم ہمارے سربراہ بنے ہوئے، تمہیں سورت خلاص نہیں آتی. چھوٹا بچہ 3 سال 4 سال کی عمر ہو، قاری صاحب کی شوق میں تو وہ قل واللہ وہ سنا دے گا تمہیں. تم ہمارے سربراہ بنے ہوئے. خدا کی قسم ہمیں آرڈر دو، مجاہد اسلام فرما رہا ہے ہمیں آرڈر دو، ہم کفن باندھ کر کشمیر میں فتح کر کے دکھاتے ہیں، تمہیں کشمیر فتح کر کے دکھاتے ہیں. ہمیں آرڈر دو. ہمیں تو 72 سال ہو گئے انتظار کرتے ہوئے کہ آرڈر تو دے، آرڈر تو دے، آرڈر تو دے. ترمیم میں آرڈر ہو رہا ہے، ترمیمیں ہو رہی ہیں. میں یہ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، مجھے اس کی طرف سے لبیک کی یا رسول اللہ کی طرف سے کوئی دعوت نہیں آئی ہے، کوئی پرچہ نہیں لکھا ہے. دل دکھتا ہے کیوں نعرہ لگاتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اگر کرتے ہو تو پھر مضبوط ہو جاؤ. پچھلا میلہ اگر چلے گا کوئی گال نہیں، پھر چانس آئے گا. ایک دفعہ اس مرد کے اندر کو چانس دے دو، چانس دے دو، ان کا نمونہ بنا دے گا، نمونہ بنا دے گا. اسلام کا سربراہ یا الہی مسلمانوں میں وہ پہلی شان پیدا کر، یا الہی مسلمانوں میں وہ پہلی شان پیدا کر. سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مسلمان پیدا کر، کوئی مسلمان پیدا کر. تمہارے سامنے حافظ بھی ہے، تمہارے سامنے حافظ بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے. اب سوچ کر منتخب کرو، ان کو یہودی لابوں کے ایجنڈوں کو نہ لے کر آؤ. ابھی دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا یا رسول اللہ میں معذور ہوں، پیروں سے معذور ہوں، آنکھوں سے نابینا ہوں. میرے لیے حکم فرمائے کہ میں نماز مسجد میں پڑھ لیا کروں، میں گھر پڑھ لیا کروں. لال نے پیغمبر نے اچھا ٹھیک ہے گھر پڑھ لیا کروں. معاذ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھا ٹھیک گھر پڑھ لیا کرو. وہ یہ انہیں خبر سنی خوشی ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا گھر پڑھ لیا کرو. ابھی گھر پہنچے نہیں تھے وہی آ گئی. ہائے ہائے چلی کیا رب کا محبوب ہے، جس نے پیار کر رہے تو رب بھی انہیں پیار کرتا ہے. کہ میرا محبوب تجھے چاہتا ہے تو پھر میں بھی تجھے چاہتا ہوں، میں بھی تجھے چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دو اگر تمہارے سے کوئی غلطیاں ہو جائے، گستاخیاں ہو جائے، تیرے مصطفیٰ کے عالم میں معاف کر دوں. 1600 سال ہوئے مخالفت کرتے ہیں، ملا کچھ بھی نہیں ملا. تنقید موت ہے، یقین حیات ہے. تنقید موت ہے، یقین حیات ہے. اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، بس ڈٹ جاؤ. جو عقیدہ مل گیا اس میں ڈٹ جاؤ. تو عبداللہ بن مکتوم گھر نہیں پہنچے تھے، وہی آ گئی. اے پیارے محبوب تو انہوں منع کرتا کہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرو. انہی لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نمازیں قبول کی جاتی ہیں. گال بن گئی نا. رابطہ پیغام، رابطہ میسیج اللہ کے محبوب کے پاس آیا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نمازیں مقبول کی جاتی ہیں. محبوب تو منع کرتا، تو منع کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ بن مکتوم کو لے کر آؤ، گھر سے لے کر آؤ. گھر آئے، اس بات کو، اس راز کو اپنے پاس ہی رکھا. چاہتے تو بتا سکتے تھے کہ رب کریم نے یہ کہا ہے،
اس میں حکمت تھی. قاری صاحب بیٹھے ہوئے, اللہ کا کرم ہے, رائٹ لیفٹ دونوں قاری بیٹھے, دونوں طرف عالم دین بیٹھے ہوئے. اگر رب کا محبوب چاہتا اس راز کو اوپن کر دیتا, لیکن راز کو اوپن نہیں کیا. اس بات کو حکمت میں رکھا, اس راز کو رکھا کہ اگر محبوب کو اس کو بتا دوں گا تو مسئلہ اور بن جائے. کہنے گے اے میری لاڈلے صحابی, اذان سنتے ہو, اذان سنتے ہو کہ پیروں سے اب آ جاؤ, آنکھوں سے نبی نے کان کو صحیح سلامت ہے. اے میرے پیارے محبوب, کیا تم اذان کو سنتے ہو؟ صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ, اذان کو میں سنتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تو آنا ہی پڑے گا. سبحان اللہ. پھر تو آنا ہی پڑے گا, پھر تو آنا ہی پڑے گا. تو انہی لوگوں کی وجہ سے پیارے محبوب دوسروں کی نمازیں مقبول کی جاتی ہے. یہودی لا بنا پہ حملہ کیا, ایک فٹ کے فاصلے میں دور کر دیا, شریعت کو جدا دیا, قرآن کو جدا کر دیا, نمازی کو جدا کر دیا. نبی کہتا ہے کندھے سے کندھا ملاؤ, اور تم کہتے ہیں کندھا سے دور ہو جاؤ. کرونا تمہارے گھر میں آ رہا, کرونا مسجد میں آ رہا ہے, داخانے میں نہیں آ رہا, تسجید میں نہیں آ رہا, عدالت میں نہیں آ رہا, کسی اور جگہ نہیں آ رہا. اس یہودی رابطے کی پالیسی ہے کہ ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے, ہمیں درسگاہوں سے دور کرنے کے لیے, ہمیں نمازیوں سے دور کرنے کے لیے ایک فٹ کا فاصلے پر نشان لگا دیے گئے. اپنے دور ہو جاؤ. پہلے بتاتے صحابہ کرام مل کر نماز پڑھا کرتے, کندھوں پہ نشان پڑ جایا کرتے. اب تو اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم کپڑے ایسے بناتے ہیں, ایسے کپڑے بنتے کئی برس چلتے ہیں. پہلے تو کپڑا کیا ملتا تھا, پرانے کپڑے ہوتے تھے, اور وہی کئی سال سوٹ چلتا تھا. کہ غربت جو تھی, کہتے صحابی جب کندھے سے کندھا ملاتے تھے, ان کندھوں پہ نشانات پڑ جاتے تھے, اور پھر کندھے پھٹے ہوتے تھے. میں نے کل برے بال میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ ان کا کندھا واقعی پھٹا ہوا تھا, اور میں کہ یہ ان پرانوں میں شامل ہو گیا. تو میرے دوستو, انہوں نے یہ کام کیا, ہمیں دور کرنے کے لیے طریقہ کیا. میں یہ کہتا ہوں علماء کو چاہیے تھا, علماء کو چاہیے تھا اس آڈینس کو نہیں مانتے, ایک ہو جاتے, اتحاد بین المسلمین پہ ایک ہو جاتے. کہ ہمیں موقع ملا ہے, اس زندگی میں ہمیں موقع دیا ہے, ہم شریعت نہیں توڑ سکتے, قرآن کے قانون کو نہیں توڑ سکتے, نبی کے فرمان کو نہیں توڑ سکتے. اگر تو تالے لگانا چاہتا ہے, مشتوں کو تالے لگا دے, چاروں طرف پولیس لگا دے, رینجر لگا دے, پوری فوج لگا دے, لیکن ہم مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے, کندھے سے کندھا ملا کر پڑھیں گے, کٹ جاتے, لیکن نہیں ڈرتے. موقع ملا تھا, نہیں ڈرتے. تو پھر کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا؟ اللہ تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں جال میں تو پھنسائے گا, ہمیں عذاب کا حصہ تو دے گا. کہیں چینی کا مسئلہ آئے گا, کہیں آٹے کا مسئلہ آئے گا, کہیں پانی کا مسئلہ آئے گا, کہیں کراچی میں کچرے کا مسئلہ آئے گا. ہائے ہائے, جب اسی لیے آئے گا جب ہم دین سے دوری کریں گے, دین سے دوری کریں گے, پھر بات جو ہے ٹھیک آئے گی اور ہماری صلاح ہوگی. آج بھی موقع ہے, آج بھی موقع ہے. دوستو, میں کہا کہتا ہوں چینج یور لائف, کہ اپنی لائف کو چینج کرو, اپنی لائف کو چینج کرو. آؤ مدار عمل میں آؤ, علماء کا ساتھ دو, فقراء کا ساتھ دو, پیران نظام کا ساتھ دو, درباروں میں جاؤ, ہاتھ لگاؤ. دربار میں جاؤ تو پریکٹیکل ہوتا ہے, پریکٹیکل سمجھایا جاتا ہے, پریکٹیکل بات کی جاتی ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھو گے تو پریکٹیکل بات ہوگی, کوئی تو پلے پڑے گی. مدنی قافلے میں جاؤ گے, برا نہیں کہتا تھا اسے سلامی کو, مدنی قافلے میں جاؤ گے آپ کچھ نہ کچھ سیکھو گے. میں لائن والوں کو بھی برا نہیں کہتا کہ مکی قافلے میں جاؤ گے کچھ نہ کچھ تمہارے پلے پڑے گا. حسا فرمایا کرتے یار تسی رب سے ٹھیکدار لگتے ہو, وہ جہاں لگا ہوا سے لگا رہنے دو, فیصلہ تو ادھر ہی ہوگا نا, فیصلہ تو ادھر ہی ہوگا نا. تم جہاں لگے ہو وہاں لگے رہو, فیصلہ ادھر ہی ہوگا. تم کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ ابھی حضرت صاحب نے کہا بلال کے بارے میں, کہا بلال تو یار وہ ہستی تھی جب ریس پہ لڑایا جاتا تھا, سینے میں پتھر رکھ دیے جاتے تھے, ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی, زبان میں کیلیں لگا دی جاتی. احسان مانو صدیق اکبر کا آپ نے یہودی سے خرید کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. یہ وہی بلال ہے جس سے پھر بھی جاری, یہ وہی بلال ہے چکی پیستا تھا. آپ نے کہا تم ہٹ جاؤ, آپ بلال آرام کرو, میں چکی پیستا ہوں. ایسا سربراہ ملے گا, ایسا سربراہ ملے گا. 3 دن متواتر بلال کو کہا آپ آرام کرو, میں چکی چلاتا ہوں. پہلا دن گیا, دوسرا دن گیا, جو تیسرے دن آئے حضرت بلال نے ہاتھ پکڑ لیا, سو لیا تو آپ ہو کون؟ ایمان نہیں لائے تھے, آپ ہو کون؟ آپ کیوں میرے سے اتنی محبت کرتے ہو, کیوں اتنی میرے سے محبت کرتے ہو؟ جب میرا آقا مجھے کہتا ہے
کہ 2 من دانے ہیں یا 1 من دانے ہیں، اس کو پیچھو میں کر رہا ہوں، تم کل بھی آئے آج بھی آئے آج تیسرا دن سونے، تم ہو کون؟ جب آپ نے بتایا تو دیوانے ہو گئے۔ صدیق اکبر کو اعزاز مل گیا، انہوں نے خریدا اور خریدا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یہ وہی بلال ہے۔ فتح مکہ ہوا، جب آپ نے کہا اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چلے جاؤ، قاری صاحب نے اپنے حساب سے کہا، ہر ایک کا انداز اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کا بتانے کا انداز اپنا ہوتا ہے، فقیر کا انداز اپنا ہے، قاری صاحب کا اپنا ہے۔ بلال کو کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چلے جاؤ، جا کر اذان کہہ دو۔ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چلے گئے اور کھڑے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں کہتے؟ میں نے حکم دے دیا اذان کو، اذان کیوں نہیں کہتے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا رسول اللہ آپ نے جنگ بدر میں حکم دیا، میں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا۔ آپ نے احد میں کہا، تبوک میں کہا، جہاں جہاں آپ نے آرڈر دیا میں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور اذان کہہ دی۔ میرے پیارے آقا اب تو میں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، میں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں۔ اے میرے سونے مجھے آپ نے جہاں حکم دیا میں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا، اذان کہہ دی۔ میرے پیارے آقا میں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا چہرہ کس طرف کروں، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا چہرہ کس طرف کروں۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال چہرہ میری طرف کر دیجئے۔ اے بلال تیری عظمت کو سلام کہتے ہیں، تیری تبلیغ کو سلام کہتے ہیں، تیرے چہرے کو سلام کہتے ہیں، تیرے رنگ کو سلام کہتے ہیں۔ تو رنگ کا تو کالا تھا، رنگ کا تو کالا تھا، تو حبشی تھا، تیرے ہونٹ موٹے موٹے تھے، تیری آنکھیں موٹی موٹی تھی، لوگ تم سے نفرت کرتے تھے۔ رنگ کا تو کالا تھا لیکن میرے نبی کا تم متوالا تھا، میرے نبی کا تم متوالا تھا، میرے نبی کا تم متوالا تھا۔ میرے بلال نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان جاؤں۔ میں سوچ رہا میں منہ کیڑے پاسے کرا، میں کیڑے پاسے منہ کر کے اذان دیا۔ میرے کالی کملی والے نے کہا بلال چہرہ میری طرف کر، چہرہ میری طرف کر، بانگ دے دیں، چہرہ میری طرف کہو اور اذان کہہ دو۔ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے امیروں کے امیر سے نہیں رہا گیا، ناز خواہ بیٹھے ہوئے ان سے نہیں رہا گیا، وہ شان کو ایسے لائے، اس کو ایسے لائے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ گل بڑی ہے جی، قاری صاحب کہہ رہے تھے، وہ بتانا چاہتے تھے، وہ انصاریوں کو بتانا چاہتے تھے، یہودیوں کو بتانا چاہتے تھے، کافروں کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے احسان غلاموں پر بھی بہت ہے۔ میرا بلال سامنے بیٹھا ہے، صحابہ بیٹھے، کہ بلال تو سارے تو پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے آقا نے آخیا صدیق اکبر موجود ہے، عمر فاروق اعظم موجود ہے، سیدنا عثمان غنی موجود ہے، طلحہ موجود ہے، زبید موجود ہے، عبید موجود ہے، سارے صحابہ ہیں، ان کے سامنے وہ سن رہے ہیں۔ میرے آقا کہہ رہا ہے اے بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ بلال نے آخیا یا رسول اللہ گل کی ہوگی، میں کیسے جاؤں گا، میں تو اسلام میں بعد میں آیا ہوں۔ صدیق اکبر پہلے آئے، عمر پہلے آیا، عثمان پہلے آیا، علی پہلے آیا، طلحہ پہلے آیا، زبید پہلے آیا، عبید پہلے آیا، یہ سارے پہلے آئے، لیکن میں سارے کو پہلے کیا صدیق اکبر سے پہلے؟ آپ نے کہا صدیق اکبر سے پہلے، عمر فاروق اعظم سے پہلے، بلا ہاں ان سے پہلے، کیا عثمان غنی سے پہلے؟ کہا ان سے پہلے، کیا علی سے پہلے؟ آپ پوچھتے رہے، میرے آقا مورا لاندے گئے، ہاں ان سے پہلے، ان سے پہلے، ان سے پہلے۔ سامنے بہ گیا ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ میں تھوڑے سے قربان جاواں، میرے ماں باپ تھوڑے سے قربان جائے۔ میں نے دکھو میں کیتا کی، میں کیتا کی، انہیں میرے اتنے قربان جا رہے ہو، مجھے حکم دے رہے ہو تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے سونے میں داستے دیو میں کیتا کی، میں نے کیا ہے؟ آپ نے کہا بلال تو مجھ سے بھی پہلے تو صحابہ کی بات بن رہی تھی، پھر کہا ہے بلال تو مجھ سے بھی پہلے جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو ہو گئے آگے، آپ دیدہ ہو گئے کہ سونے میں داستے دیو میں کیتا کیا، کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ بھی راضی ہو، اللہ بھی راضی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ان سے سب سے پہلے اب اعلان کر دیا کہ مجھ سے بھی پہلے
سونے میں داستے دو تکیتا کیا. میرے آقا نے فرمایا بلال جب جنت میں داخل ہو رہے ہوگے میں اونٹنی پہ بیٹھا ہوں گا, میں اونٹنی پہ بیٹھا ہوں گا, تو نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوگی, تو نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوگی, تے پہلے قدم تیرا پھر بعد میں میرا ہے, پہلے قدم تیرا بعد میں میرا. یار کیڑا پیارا کملی والا ملیا جنہیں غلاماں نو کہہ دے اور بعد میں خود داخل ہو رہے ہیں, اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. مولوی صاحب فرماتے ہیں, قاری صاحب فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور ہم نہ پڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار کو پھر تکلیف ہوگی نا. ایک مرتبہ آپ کی آنکھیں زرد ہو گئی, ایک مرتبہ آپ کی آنکھیں زرد ہو گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑی اگا پھٹی پکی کر دے گی. آپ نے فرمایا صحابی نماز سے دور ہو گئے, صحابی نماز سے دور ہو گئے. جب بھی کوئی بات آتی تھی, مصیبت آتی تھی, کوئی بات بنتی تھی, آپ فرمایا کرتے نماز میں آ جاؤ, نماز میں آ جاؤ. نماز الصلاۃ معراج المومنین, نماز جو ہے مومن کا معراج ہے, مومن کے لیے معراج ہے. معراج کا معنی ملاقات ہے. یہ تو اللہ کے محبوب کا احسان مانو. وہ تو 50 نمازیں آ رہی تھی, 50 آ رہی تھی ہماری طرف, لیکن سرکار کی کرم نوازی ہے, کرم نوازی کے آپ کی وجہ سے 50 کی 45 معاف ہو گئی اور 5 رہ گئی. پھر موسیٰ نے کہا, آخری بار موسیٰ نے کہا کہ محبوب کالی کملی والے میری امت تیل پڑھنے تیار نہیں, کہ تیری 5 کے میں پڑھوں گی. آپ نے فرمایا میں ہوں نہیں جانتا, میں 9 مرتبہ گیا ہوں اللہ کے پاس, اور 9 مرتبہ ہر چکر میں رب نے مجھے 5 معاف فرما دی, لیکن میں 9 چکر لگا لیے. لیکن اب میں نہیں آؤں, مجھے شرم آ رہی ہے, اب میں نہیں جاؤں گا, مجھے شرم آ رہی ہے. میرے رب نے کہا کالی کملی والے یہ موسیٰ تو بھی پیچھے آ گیا, یہ موسیٰ تو ایسے ہی بیچ میں آ گیا, تجھے ٹوک رہا ہے کہ بول رہا ہے. میں تو صرف تیرے چکر میں تھا, دیکھنے کے, تیری زیارت کرنے کے چکر میں تھا. اگر میں چاہتا تو پہلی مرتبہ ہی معاف کر دیتا, ایک ہی پہلی. میں کہا محبوب آتا رہے گا, میں محبوب کی زیارت کرتا رہوں گا. میں بار بار تجھے اس لیے بلا رہا تھا کہ میں تیری زیارت کرتا رہوں. اگر میں چاہتا تو پہلی مرتبہ ہی 45 معاف کر, میں تو صرف مگر لگ گیا ویسے میں محبوب کی زیارت کرتا رہوں. لیکن تو شرماتا ہے, جا میں وعدہ کرتا ہوں تیری امت پڑے گی 5 ہی, تیری امت پڑے گی 5 ہی, میں صبح 50 کا دوں گا. تو تم آپ یقین نہیں ہو, آپ مقدر تمہارا اچھا نہیں کہ 5 پڑھ رہے ہو اور اس میں بھی ڈنڈیاں مار رہے ہو, اس میں بھی ڈنڈیاں مار رہے ہو. ارے نماز کی طرف جائیں. میں کہا کرتا ہوں کہ 750 بار قرآن میں آیا نماز کے بارے میں, ایک بار 750 بار. تو نماز فرض بھی ہے سنت بھی ہے, نماز فرض بھی ہے سنت بھی ہے. فرض اس لیے ہے کہ اللہ نے کہا نماز پڑھ, نماز پڑھ, نماز قائم کر, نماز قائم کر, صرف اتنا کہا. قرآن میں کہیں نہیں کہا, قرآن میں صرف اتنا کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. پیارے حبیب نے بتایا کہ تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے. اللہ نے صرف یہ کہا نماز پڑھو, اور نہیں کہا صرف نماز پڑھو, لیکن کالی کملی والے نے بتایا کہ اس طرح پڑھنی ہوئی. تو پتہ یہ لگا کہ نماز کا پڑھنا فرض بھی ہے اور نماز کا پڑھنا سنت بھی ہے, اللہ کا حکم بھی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب بتائی کہ ظہر میں ایسے پڑھنی ہے, عصر میں ایسے پڑھنی ہے, مغرب میں ایسے پڑھنی ہے, عشاء میں ایسے پڑھنی ہے. اور پھر کتنی بڑی سہولت کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ, پوری رات عبادت میں لکھی گئی. ہائے ہائے کڈا سودا سستا, سانو نہیں آ رہا. آج ٹی وی کھول لیا, ٹچ موبائل کھول لیا, اپنی اہلیہ نال محبت میں گلا کرن لگ گئے, بچے نہ کرن لگ. رب دا محبوب کہہ رہا کہ نماز پڑھو تے سو جاؤ, کام کاج سے فارغ ہو کے سو جاؤ, پوری رات عبادت میں لکھی گئی. کڈا میں کہا کرتا ہوں, میں اپنے بیان میں کس سے جو حضرت صاحب فرما رہے تھے, قاری صاحب نے فرمایا, حوالے دیجیے. پورا قرآن جو ہے عبرت کے لیے بھرا ہوا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں اصلاحی بات وہ کرو جو آپ کی زندگی میں استعمال ہو, زندگی میں استعمال ہو. بسم اللہ تو ہم نے پڑھنی ہے, ہاں کوئی بھی کام کرے بسم اللہ پہ اٹھائیں. بسم اللہ کے 19 حروف ہیں, ایک حروف پر 4000 نیکیاں دی جاتی ہیں, ایک حروف پر 4000 نیکیاں دی جاتی ہیں. تو پانی تو پینا ہے, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پی لو, پانی کا بھی ثواب ہو گیا, پانی پینے سنت کا ثواب بھی ہو گیا. اور 76,000, 4000 کو 19 سے ضرب دو, 76,000 بنتا ہے, اور 76,000 نیکیاں تمہارے نامہ مال میں فری میں.
فری میں آگے سودا سستا ہے. تو میرے دوستوں میں مختصر سی بات ہے. میں پھر بعد میں کہوں گا. قاری صاحب نے ہمارے ساقی خان لودھی صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے نوازا, بڑے اچھے لفظوں کے تحفے دیے. تو میں بھی بتاتا جاؤں کہ میں ساقی کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے, میری قوم کا ہے, میری برادری کا ہے. ساقی از لودھی, آئی ایم لودھی. ساقی لودھی ہے, میں بھی لودھی ہوں. انہوں نے مجھے فیس بک پہ دیکھا, اس بچے نے مجھے فیس بک پہ دیکھا. دیکھنے کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں, فیس بک پہ دیکھا, پھر ٹیلی فون کیا, پھر ٹیلی فون کیا. میں کہا یار کیا بات ہے؟ بولا یو آر لودھی, آئی ایم لودھی, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. بس باتیں چلی, باتیں کرتے کرتے میں نے کہا جی ہمارا سلسلہ ایسے ہی ہے, میں خانے والا کچا گھو کا رہنے والا ہوں, فلاں جگہ رہتا ہوں ادھر. بولا وہاں ہمارے بھی رشتے دار رہتے ہیں. کہتا آپ ہمارے علاقے میں کیوں نہیں آتے؟ میں کہا یار میں نے کچھ آتا ہی نہیں, میں کہا سستا پی رہا, میں نے کچھ آتا ہی نہیں. کیوں کہ میرے پاس بنارو نہیں ہے, پراڈو نہیں ہے, اور چمچا گیری نہیں ہے. میں اپنے خرچے جاتا ہوں, اپنے خرچے چلا جاتا ہوں. اس بچے نے کہا میں تمہیں بلاتا ہوں, آپ آئے, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, میں تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں. میں کہ میرا سالانہ سفر شروع ہونے والا ہے, اگر تم واقعی چاہتے ہو تو میں آپ کو اپنا دن دیتا ہوں, میں فلاں دن آؤں گا. صداقت خان لودھی ان کی ہمشیرہ اسی گاؤں میں بھی آئی ہے. انہوں نے کہا ایک دن اس کو دے رہے ہو, ایک دن ویسے دے دو تاکہ دوستوں سے ملاقات ہو جائے. ایک دن محفل کا رکھ لو, ایک دن دوستوں سے ملاقات کر لو. تو ہم نے 6 اور 7 کا پروگرام رکھا کہ 6 کو اس کی بڑھیا چھٹی. اب 6 کی طرف جائیں تو چھٹی کی بات چلی جاتی ہے. چھٹی کی بات چشتی لوگ چھٹی مناتے ہیں. چھٹی بات نسبت والوں کی کوئی نہ کہیں سے رابطہ ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں سے رابطہ ہو جاتا ہے. اب یہ بات کر رہے تھے, مجھے مائک دے رہے تھے, تو 11:22 ہوئے. 11:22 ہوئے. میں نے کہا فکر بڑا اچھا ہے, 11 11ویں کا نام ہے اور 22 سلسلے کا آ گیا. ہم 4 کلی والے ہیں, 4 کلی والے, ہماری 4 کلی کی ٹوپی ہے, اور یہ 2 اور 2 22 لکھا ہوا ہے. 2 اور 2 کو جمع کریں تو 4 بنتے ہیں, 2 اور 2 کو 4 جمع کرتے ہیں. اس کو غوث پاک کا بڑا احسان ہے, 11ویں میں ڈال کے 4 والے کے حوالے کر دیا, 4 والے کے حوالے کر دیا. یہ 4 کلی کی ٹوپی, یہ 4 کلی کی ٹوپی, اس میں بڑے خوبی ہے. امام احمد صاحب نے باندھا ہوا ہے, اس کی اپنی خوبی ہے. میں بھی باندھا ہوا ہے, میں خاص محفلوں میں پہنتا ہوں, میں نہیں پہنتا ہوں. یہ بچے کا مقدر اچھا ہے, مقدر اچھا ہے کہ میں جبے کی صورت میں آیا ہوں, دستار کی صورت میں آیا ہوں. میں پورے پاکستان میں سفر کیا, لیکن میں جبہ نہیں پہنا, جبہ نہیں پہنا. صرف اس کی محبت کی وجہ سے میں جبہ پہنا کہ چلو جو سرکار نے ہمیں دیا ہے تو اسے پہن لیں. یہ پہلا پروگرام ہے, نہیں تو میں تو اپنی سادگی کے اندر جیسے صبح صاحب بیٹھے اس طرح سادگی کے اندر پروگرام کر کے چلے جاتا ہوں. میں صرف 4 کلی پہ روشنی ڈالتا ہوں. ہر پیر اپنے مرشد اپنے مرید کو کوئی نہ کوئی تاج دیتا ہے, کوئی صافہ دیتا ہے, کوئی رومال دیتا ہے. ہمارے مرشد نے یہ 4 کلی کی ٹوپی نکالی, اس میں بڑا راز ہے, اس میں بڑا. یہ مرشد کا بار بار کہہ رہے تھے, مرشد کا اس لیے کہہ رہے تھے کہ کوئی تعلق ہے, یہ جاتے ہیں اور ملتے ہیں, فیض لیتے ہیں, تبھی تو موری والا ہے. تو موری والے کا فیض ہے تو موری والے کی بات ہو رہی ہے, موری والے کی بات ہو رہی ہے. اور میں اس مرشد کا کامل کا مرید ہوں جس نے پوری دنیا کا سفر کیا. اینڈ آف دی ورلڈ آپ نے فرمایا, خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ 93 میں کریم آباد چھڑکی پہ, کہ فقیر وہاں پہنچا جب دنیا ختم ہو گئی, جب دنیا ختم ہو گئی. آپ دیکھ رہے نا گلا ہو گیا نا صحیح, یہی کرامت ہے, یہی کرامت ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ آج 30واں پروگرام ہے, کل کچے کھو کے اندر ایک پروگرام ہوگا 31واں, اور میں جب گھر جاؤں گا تو 32واں پروگرام ہوگا. اور 32 آپ لگا لو, پھر 3 اور 2 5 دن کا بات ہو گئی. نسبت والوں کو حصے مل جاتے ہیں. تو حسا فرمایا کرتے کہ 4 کلی کی ٹوپی کو تم سنبھال لو, اس میں اللہ کے بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں. اس کو تم سنبھال لو, رب تمہیں سنبھال لے گا, رب تمہیں سنبھال لے, اس کو سنبھال لو, اس کو سنبھال لو. اس کے اندر بڑے راز ہے, مختصر بتاتا جاؤں. یہ 4 کلی کی ٹوپی ہے, اللہ کے لفظ 4 ہے, محبت کے لفظ 4 ہے, قرآن کے لفظ 4 ہے, رحیم کے لفظ 4 ہے, نماز کے لفظ 4 ہے, یسرف کے لفظ 4 ہے, مدینہ کے لفظ 4 ہے, ممبر کے لفظ 4 ہے, امام کے لفظ 4 ہے, مسلم کے لفظ 4 ہے, مسجد کے لفظ 4 ہے, سجدے کے لفظ 4 ہے, شریف کے لفظ 4 ہے, قرآن کے لفظ 4 ہے. 4 ہی بڑے صحابہ ہیں, 4 ہی بڑی کتابیں ہیں. داؤد کے لفظ 4 ہے, عیسیٰ کے لفظ 4 ہے, موسیٰ کے لفظ 4 ہے. آپ فرمایا کرتے اس 4 کلی میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں, تو صرف اس کو سنبھال لو, اس کو سنبھال لو, تمہیں رب سنبھال لے گا, رب سنبھال لے گا. اور ہم نے اس ٹوپی سے تجربہ کیا ہے, جب مین روڈ سے گزرتے ہیں کوئی مائی کا لال ہمیں روک نہیں سکتا, ہمیں روک نہیں سکتا. کہتے ہیں اللہ والے جا رہے ہیں, موٹر وے کے کہتے ہیں اللہ والے جا رہے ہیں, نہ روکیو, اے نہ تجھے روکیا, اے نہ اللہ شروع کر دینی ہے, اے نہ اللہ شروع کر دینی ہے. جیڑی سانوں پسند نہیں, جیڑی سانوں پسند نہیں. ہر آدمی اللہ نہیں کر سکتا, ہر آدمی اللہ 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 نہیں کر سکتا. کہ جس کو مرشد کراتے ہیں وہی کرتے ہیں, اور پھر جو مزہ لے لیتا ہے وہ لگا رہتا ہے. میرا صاحب فرمایا کرتے کسی ذاکر کو دیکھنا چاہتے ہو, کسی ذاکر سے رابطہ کرنا چاہتے ہو, وہ سویا ہو نا اسے جگانا,
وہ سویا ہو اسے جگانا، اس کے منہ سے اللہ نکلے گی، سمجھ لینا یہ ذاکر ہے، سمجھ لینا یہ ذاکر ہے۔ اس کے ساتھ سفر کرنا، سائیکل پہ ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، کار میں ہو، کہیں جھٹکا لگے گا نا، اس کے منہ سے اللہ نکلے گی، پہچان لینا یہ ذاکر ہے، پہچان لینا یہ ذاکر ہے۔ جب وہ آپ سائیکل پہ بیٹھے ہوں گے یا موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوں گے یا کار میں ہوں گے، کہیں بریک لگ بھی جاتی ہے، وہ اتنی جا بھی جاتا ہے، اس کو جیسے ہی جھٹکا لگے گا اس کے منہ سے اللہ نکلے گی تو فوراً پہچان لینا یہ ذاکر ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا ہمیں اعزاز ملا ہوا ہے، ٹوپی کے اوپر امامہ باندھنا اور پھر نماز پڑھنا، 70 نمازوں کا ثواب، بیٹھے قاری صاحب، 70 نماز کا ثواب ہے، وہ فرض اپنی جگہ ہے۔ کہ دیکھو نا، مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا آپ نے، اگر صدیق اکبر لالچی ہوتے ماشاء اللہ کہتے نہیں محبوب میں جانا تھوڑے نال، اس واسطے اتنے میں 1 لاکھ نماز پڑھنی ثواب ملے گا، ایک پڑھوا مکہ میں 1 لاکھ، اور جب مدینہ میں جا کے پڑھوا تو 50,000 ملے گی۔ یاری نبھائی نا، ایسی نبھائی، آج نام ہو رہا ان کا، آج نام ہو رہا۔ میں آخری بات کرتا جاؤں، صحابہ بیٹھے، آپ نے کہا صحابیوں تھوڑے سارے دے سال ڈالتے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے کہا صدیق اکبر سے اے صحابیوں میں سب کے احسان اتار دیے ہیں، صرف اور صرف صدیق اکبر رہ گیا، یہ میں احسان نہیں لا سکیا، یہ احسان نہیں لا سکیا، اس کے احسان قیامت کے دن اتریں گے، قیامت کے دن اتریں گے۔ رب کو خیال آیا، رب کی رحمت نے جوش مارا، کیا جا یار جبرائیل پہنچ، اس بار بار میرا محبوب صدیق اکبر یہ کہتا ہے کہ تیرے احسان نہیں اتار سکا، تیرے احسان نہیں اتار سکا۔ صدیق اکبر کے سامنے بیٹھ کے کہو تم میرے محبوب کو نابالغ سمجھا ہے؟ صدیق اکبر سے کہو جا کر کہ میرا محبوب تجھے بار بار کہتا ہے صحابہ کو گواہ بناتے ہوئے کہ میں سارے کے احسان اتار دیے، صدیق اکبر باقی رہ گیا، قیامت دیتا ہے احسان نہ آنا، جاؤ میرے محبوب، جاؤ جبرائیل چلے جاؤ، صدیق اکبر سے جا کے کہو باؤ میرے ساتھ پار کرو، تم اسے نابالغ سمجھا میرے محبوب کو؟ کر میرا گال کر، کیا لینا چاہتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو؟ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا کہ نہیں جبرائیل میں نہیں آخیا، میرا محبوب پیار سے کہتا ہے، مجھے محبت سے مجھے کہتا ہے، میں نہیں کہا، میں تو کل بھی غلام تھا، آج